بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 18۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خطبہ تلویح، علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ کی زبانی تلویح لکھنے کی وجہ۔ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلویح کے شروع میں خطبہ بہت لمبا خطبہ ذکر کیا ہے، جس میں کئی اہم چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ آج کے سبق میں وہ تلویح لکھنے کی وجہ بیان کریں گے۔ حمد و صلات کے بعد اصول فقہ کی اہمیت بیان کی، اصول فقہ کی اہمیت کے بعد پھر توضیح اور تنقیح کتاب کا ذکر کیا کہ کس قدر اہم کتاب ہے، اور اب وہ اس طرف آتے ہیں کہ ان کو تلویح لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَادَفْتُ مُجْتَازِي بِمَا وَرَاءِ النَّهْرِ لِكَثِيرٍ مِّن فُضَلَاءِ الدَّهْرِ أَفْئِدَةً تَهْوِي إِلَيْهِ وَأَكْبَادًا هَائِمَةً عَلَيْهِ وَعُقُولًا جَاسِيَةً بَيْنَ يَدَيْهِ وَرَغَبَاتٍ مُسْتَوْقِفَةً بِالْمَتَاعِ لَدَيْهِ مُعْتَسِمِينَ فِي كَشْفِ أَسْتَارِهِ بِالْحَوَاشِي وَالْأَطْرَافِ قَانِعِينَ فِي بِحَارِ أَسْرَارِهِ عَنِ اللَّآلِ بِالْأَصْدَافِ۔ فرماتے ہیں کہ جب میں گزر رہا تھا تو میں نے پایا ماوراء النہر سے میرے گزرنے کے وقت میں نے پایا بہت زیادہ زمانے کے فضلاء کرام کو، جن کے دل اس کی طرف اس کے محبت کے شکار تھے اور اس کے ساتھ عشق والے تھے۔ وہ اکبادن، اور ایسے جگروں کو میں نے دیکھا جو اس کے عاشق تھے، اور ایسے عقلوں کو پایا جو اس کتاب کے سامنے گھٹنے بچھائے ہوئے تھے۔ ورغباتن، اور ایسی چاہتوں کو، رغبتوں کو دیکھا جو اس کتاب کے پاس اپنی سواریوں کو ٹھہرائے ہوئے تھے۔ معتصمین، اور وہ فضلاء کرام مدد طلب کر رہے تھے اس کتاب کے چھپے ہوئے مضامین کو کھولنے میں حاشیوں اور اطراف سے، اور اس کتاب کے اسرار کے سمندر میں وہ موتیوں کے بجائے سیپیوں پر گزارا کر رہے تھے، قناعت کر رہے تھے۔ تو بہرحال علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ سے کتاب یعنی خطبے میں اور اس عبارت میں یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ کتاب توضیح جو ہے اس میں بہت زیادہ چھپے ہوئے مضامین تھے اور بہت زیادہ دقیق عبارات تھی، اور لوگوں میں وہ مشہور بھی تھی۔ اور جب میں ماوراء النہر سے گزر رہا تھا تو بہت زیادہ زمانے کے فضلاء کو، علماء کرام کو میں نے دیکھا کہ وہ اس کتاب کو حل کرنا چاہ رہے تھے اور اس کے عاشق تھے، اور جو اس کتاب کے حواشی یا شروحات لکھی گئی تھی، تعلیقات لکھی گئی تھی، اس کے ذریعے سے اس کتاب کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور لیکن وہ اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہی تھی، اور اس کی وجہ سے اس کتاب کے جو باریک نکات تھے اس سے وہ مستفید صحیح طریقے سے نہیں ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ موتیوں کے بجائے سیپیوں پر گزارا کر رہے تھے۔ اس لیے میں نے پھر آگے جا کے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تلویح کتاب لکھی تاکہ اس کتاب کے جو پوشیدہ مضامین ہیں ان کو میں کھول کر بیان کروں۔ اس عبارت میں بہت زیادہ مشکل الفاظ ہیں، تو اس کے معنی بیان کرتے ہیں۔ صادف تو پہلے بھی آیا تھا، صادف یصادف، صادف الشخص لاقاہ ووجدہ من غیر موعد ولا قصد، کسی شخص کو یا کسی چیز کو پانا جبکہ پہلے سے امید نہ ہو اور ارادہ نہ ہو، اس کو صادف کہتے ہیں۔ مجتازی یہ جوازہ سے ہیں، اور پھر باب افتعال سے اجتاز یجتاز اجتیازن سے ہیں۔ مجتازی کا معنی ایک جگہ سے گزرنا اور تجاوز کرنا، مر منہ یعنی جب وہ اس راستے سے گزر رہے تھے۔ جہاں تک ماوراء النہر کا علاقہ ہے تو یہ ماوراء النہر ایک علاقہ کا نام ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے یہ منطقۃ تاریخیۃ و جزء من آسیہ الوسطی، وسط ایشیا کا ایک تاریخی مقام ہے، جس کے جو زمین ہے وہ ازبکستان اور قزاقستان اور قزاقستان
کہ جو علاقے ہیں یہ علاقے ماوراء النہر کے شمار ہوتے تھے۔ ماوراء النہر کا جو علاقہ ہے یہ بہت تاریخی سرزمین ہے اور اس میں بڑے بڑے علماء کرام یہاں گزرے ہیں، اگرچہ آج کل یہ علاقہ اب علماء کرام پر مشتمل نہیں ہے، اس کی تاریخ اب مکمل طور پر بدل چکی ہے، لیکن پرانے زمانے کے جتنے بھی بڑے اہل علم تھے، حدیث کے ہو یا علوم کے ہو، تو وہ سب ماوراء النہر کے تھے۔ تہوی کا لفظ آیا ہے، تہوی کا معنی کسی چیز کو چاہنا، کسی کی چیز کے ساتھ عشق کرنا، اور یہ اچھے اور برے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہوا یہوی، اچھے محبت کو بھی اور بری محبت کو بھی، دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اکبادن یہ کبد کی جمع ہے، یہ جسم میں ایک عضو کا نام ہے جس کو جگر کہتے ہیں۔ عضو فی الجانب الایمن من البطن، پیٹ کے دائیں طرف ایک عضو ہے، تحت الحجاب الحاجز، پردے کے نیچے، لہو وظائف عدہ، اس کے کئی یعنی کام ہوتے ہیں، اور جو سب سے بڑا کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ صفرا کو علیحدہ کرتے ہیں۔ نظام ہضم میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ہائمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہائمہ بھی عشق کو کہتے ہیں، محبت میں جنون کی کیفیت کو ہیام کہتے ہیں، اور بالکل پاگل پن کو کہتے ہیں ہیام۔ اور جاسیتاً کہتے ہیں گھٹنوں کے بل کسی چیز کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھنا، اس کو جاسیتاً کہتے ہیں۔ رغبات، رغبت ان کی جمع ہے، قصد کو کہتے ہیں، چاہت کو کہتے ہیں، حس کو کہتے ہیں، طمع کو کہتے ہیں۔ مستوقفتاً بالمطایا، وقف یقف کا معنی ٹھہرنا ہے، بالمطایا سواریوں کو کہتے ہیں، مطیتن ہے، مطیتن کی جمع ہے، ما یرکب و یمتتا، وہ چیز جس پہ سوار ہوا جاتا ہے اور جس کو کھینچا جاتا ہے، جیسے اونٹ اور جمل، اونٹ اور اونٹنی کو کہتے ہیں۔ معتصفین اعتصم یعتصم، اپنی حفاظت طلب کرنا اور اپنے مقصد تک پہنچنا اور مدد طلب کرنا۔ فی کشف استاری ہی، استار سطر کی جمع پردوں کو کہتے ہیں، کشف کھولنے کو کہتے ہیں۔ حواشی، حاشیت ان کی جمع ہے، حاشیے کو کہتے ہیں جو کتاب کے کناروں پر جو تعلیقات ہوتی ہے اس کو حاشیہ کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں کتاب کے اطراف پر دائیں طرف بائیں طرف اوپر حاشیے لگائے جاتے تھے، اب جدید شکل میں اس کو تعلیقات کہتے ہیں، سب حاشیے میں نمبر وار درج کیا جاتا ہے۔ اطراف بھی کناروں میں جو تعلیقات لکھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ المنتہا الجانب الناحیہ کے معنی میں۔ اور اصداف کا ذکر ہے، اللآلی کا ذکر ہے، لآلی لؤلؤ کی جمع ہے، موتی کو کہتے ہیں، اور اصداف صدف کی جمع ہے۔ غشاء الدر یعنی موتی کا جو پردہ ہوتا ہے اور اس کا جو قالب، اس کا جو ڈبہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور دریا دراصل ایک حیوانات ہوتے ہیں، یعنی سمندر میں ایک جاندار چیزیں ہوتی ہے، لیکن اس میں اندر ہڈی نہیں ہوتی اور یہ پانی کے اندر رہتی ہے، اور اس کا جو چمڑا ہوتا ہے وہ باریک ہوتا ہے اور چکنا ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو یہ جو سیپی ہوتی ہے یہ سمندر کے اوپر آ جاتی ہے اور یہ اپنا منہ کھول دیتی ہیں۔ اگر بارش کا قطرہ اس میں پڑ جائے تو یہ پھر سمندر کے تہہ میں یہ جانور چلا جاتا ہے، اور وہ وہاں پھر بہت زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد اس کے اندر موتیاں بنتی ہے۔ تو جو اصداف ہوتی ہے یعنی جو سیپیاں ہوتی ہے وہ بھی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اصل موتی ہوتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل تو موتیاں ہیں، لیکن جو علماء کرام اس کتاب کے اصل نقطوں پر اور دقیق عبارتوں پر مطلع نہیں ہوتے، تو جو حاشیہ اور جو چیزیں ان کو مہیا تھی وہ اس پر گزارا کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ پھر اس کو حل کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَادَفْتُ مُجْتَازِي بِمَوْرَاءِ النَّهْرِ، میں نے پایا ماوراء النہر سے میرے گزرنے کے وقت میں، لِكَثِيرٍ مِّن فُضَلَاءِ الدَّهْرِ، زمانے کے بڑے فضلاء کرام کو، أَفْئِدَةً تَهْوِي إِلَيْهِ، ان کے دل تھے جو اس کتاب کے عاشق تھے، اور ایسے جگر تھے جو اس کتاب کے عاشق تھے اور اس پر فدا تھے اور اس پر فریفتہ تھے۔
اور ایسے عقلوں کو دیکھا جو اس کتاب کے سامنے سرنگوں تھے اور اکڑو بیٹھے ہوئے تھے اور گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے، اور ایسی چاہتوں کو دیکھا جو اس کتاب کے سامنے اپنی سواریوں کو ٹھہرایا ہوا تھا، یعنی طویل سفر کر کے اس کتاب کے پاس آئے تھے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کتاب کے پردوں کو کھولنے کے لیے وہ طلب کر رہے تھے حاشیوں کو اور اطراف اور کنارے میں جو تعلیقات تھی اس کے ذریعے سے، اور اس کتاب کے پردوں اور رازوں کے سمندر میں وہ موتیوں کے بجائے سیپیوں پر گزارا کر رہے تھے۔ آگے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے لا تحل انامل الانظار عقد معضلاته ولا يفتح بنان البنان بیان ابواب مغلقاته فلطائفه بعض تحت حجب الالفاظ مستورة وخرائطه في خيام الاستار مقصورة ترى حواليها حمما مستشرفة الاعناق ودون الوصول اليها اعینا ساهرة الاحداق۔ لوگ بہت کوشش کر رہے تھے لیکن غور و فکر کے جو انگلیاں تھی وہ نہیں کھول سکتی تھی، وہ نہیں حل کر سکتی تھی اس کتاب کے مشکل مضامین کے گرہوں کو، اور بیان کے پورے نہیں کھول سکتی تھی اس کتاب کے مشکل مضامین کے دروازوں کو۔ اسی وجہ سے اس کے جو لطیف مباحث تھے وہ ابھی تک الفاظ کے پردے کے نیچے چھپے ہوئی تھی، اور اس کے جو خوبصورت مضامین اس کتاب کے جو خوبصورت مضامین تھے وہ پردوں کے خیموں میں بند تھے۔ ترا حوالیہ، آپ اس مضامین کے ارد گرد دیکھیں گے ایسے ہمتوں کو جس کی گردنیں اونچی ہوئی تھی، اور اس کتاب کی طرف پہنچنے سے پہلے آپ دیکھتے تھے ایسے آنکھوں کو جس کی جو گاٹیں تھی وہ بے خواب تھی۔ اس عبارت میں بھی علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ بہت یعنی عمدہ الفاظ ذکر کیے ہیں اور حقیقت کو بہت اچھے انداز میں واضح کیا ہے۔ یعنی توضیح تلوی کتاب اس کے لوگ بہت عاشق تھے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن وہ اس سے حل نہیں ہوتا تھا۔ اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہے کہ غور و فکر کی انگلیاں اس کتاب کے مشکل مضامین کے گروہ کو نہیں کھول سکتی تھی، اور بیان کے جو پورے تھے وہ اس کے مشکل مضامین کے دروازوں کو نہیں کھول سکتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے جو لطیف مباحث تھے وہ ابھی تک پردے میں مخفی تھے، اور اس کے جو خوبصورت مضامین ہیں خریدت ان کی جمع یعنی اس کے جو دلہن ہیں وہ پردوں کے خیموں میں ابھی تک بند تھی، اور جو عاشق لوگ تھے وہ بھی ابھی بھی گردن اونچی کر کے ان کی ہمتیں اس کی طرف انتظار کر رہی تھی کہ کوئی اس کو کھول کے بیان کر دے، اور اس کے پہنچنے کے آگے یا پیچھے بہت ساری آنکھوں کو آپ دیکھیں گے جن کی گاٹ یعنی ان کی آنکھیں بے خواب تھی، یعنی بہت زیادہ رات بھی گزاری ہے اس کے لیے لیکن جاگ کر لیکن پھر بھی وہ اس کو حل نہیں کر سکتے تھے۔ اس میں بھی بہت زیادہ مشکل الفاظ استعمال کیے ہیں۔ حل یا حلو تو اس کا معنی فکا یا فک کو کھولنا کسی چیز کو یا گرہوں کو کھولنا، خاص طور پر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انامل انملہ کی جمع ہے وہ انگلی کے جو اوپر والے حصے اس کو جس میں ناخن ہوتا ہے اس کو اس جوڑ کو کہتے ہیں، اوپر والے جوڑ ہی المفصل الاعلی من الاصبع الذی فیہ الظفر۔ انظار نظر کی جمع ہے، غور و فکر کو کہتے ہیں۔ عقد یہ عقدت ان کی جمع ہے، گرہوں کو کہتے ہیں۔ معضلات مشکل مسائل کو کہتے ہیں جس کو انسان حل نہیں کر سکتا، اور بنان یہ بھی اطراف اصابع کو کہتے ہیں، پوروں کو کہتے ہیں۔ مغلقات مغلق مضامین کو کہتے ہیں، مبہم اور صعب الفہم کو کہتے ہیں۔ لطائف لطیفت ان کی جمع ہے۔ کل اشارت دقیقت المعنی تلوہ للفہم لا تسعها العبارہ، ہر وہ باریک اشارے کو کہتے ہیں جس کا معنی بہت باریک ہو، مطلب بہت باریک ہو اور سمجھ میں بہت آسانی کے ساتھ آئے لیکن عبارت میں اس کی گنجائش نہ ہو، یعنی عبارت میں تو بظاہر سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن جب کوئی بیان کر دیتا ہے تو بہت مزہ آتا ہے اس میں۔ حجب حجاب کی جمع ہے جو آنکھوں سے پوشیدہ ہو اور مخفی ہو، ما یحجب و یغطى۔ خرائط خریدت ان کی جمع ہے، فتاۃ عذراء لم تمسا، اس لڑکی کو کہتے ہیں جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہو۔ خیام خیمت ان کی جمع ہے۔ البیت یتخذ من الصوف او القطن ویقام علی اعواد ویشد بأطناب،
اس گھر کو کہتے ہیں جو صوف یعنی کپڑے سے بنایا گیا ہو یا روئی سے بنایا گیا ہو، اور وہ ستونوں کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جاتا ہو اور رسیوں کے ساتھ اس کو باندھا جاتا ہو۔ مقصورتن امرأۃ مقصورتن اس کو کہتے ہیں جس کی حفاظت کی گئی ہو اور وہ پردے میں ہو، جیسے قرآن مجید میں حور مقصورات فی الخیام۔ حوالی کا جو لفظ ہے یہ جہاد کو کہتے ہیں، الجہاد المحیطۃ بہ حوالی القصر، جیسے محل کے جو اطراف ہیں۔ ہمم یہ ہمت کی جمع عزم کو کہتے ہیں۔ مستشرفتن کہتے ہیں آنکھوں کو اوپر اٹھانا، سر کو اوپر اٹھانا تاکہ کسی چیز کو دیکھ لے۔ انسان جب کسی چیز کو بہت طلب کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کے لیے گردن اٹھا کے دیکھتا ہے، تو یہ استشراف کا لفظ اس کے لیے استعمال ہے۔ دون بمعنی قبل۔ دون کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ دون کے بہت زیادہ معنی ہیں، یعنی ازداد میں سے ہیں، ظرف مکان ہے، اور مختلف جگہوں پر اس کے مختلف معانی ہیں۔ کبھی یہ تحت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے دون قدم کے بساط، کبھی فوق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے نحو السماء، جیسے السماء دون کا۔ خلف کے معنی استعمال ہوتا ہے جیسے جلس الوزیر دون الامیر، اور امام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے سار الرائد دون الجماعت۔ غیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ قبل کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے جیسے دون قتل الاسد احوال، اور اس میں فعل بھی استعمال ہوتے ہیں، خص کے معنی میں ہے، اور کبھی اس کے ساتھ کاف بھی لگ جاتا ہے جیسے دون کا دراہم، دراہم لے لے۔ وعید کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے جیسے آقا اپنے خادم سے کہتا ہے دون کا عصیانی، تم میری نافرمانی مت کرو۔ ساحرتن کا لفظ استعمال کیا ہے، سحر سے ہے جو آدمی رات کو نہ سوئے اور شب بیداری کرے۔ لم ینم کل اللیل و بعضہ ظل مستیقظا، یعنی جاگ کے وقت گزارنے کو ساحرہ کہتے ہیں۔ الاحداق حدق کو کہتے ہیں اس کالے گاٹ کو کہتے ہیں جو آنکھ کے درمیان میں گول دائرہ جو ہوتا ہے آنکھ کے درمیان میں، جب انسان نہیں سوتا تو اس گاٹ پر اور آنکھوں پر اثرات ہوتے ہیں، اس کے ارد گرد حلقے بن جاتے ہیں، اس لیے یہ لفظ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس عبارت میں مصنف نے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ استعارات بھی استعمال کی ہیں، لہٰذا اس کو بھی یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ 14 نمبر پر عقولا جاسیۃ بین یدیہ، عقل اس کتاب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں، تو ظاہر عقل تو گھٹنوں کے بل نہیں بیٹھتا، تو عقل کی تشبیہ اصحاب العقول کے ساتھ ہے اور استعارہ مکنیہ ہے، اور جاسیۃن یہ انسان کے لیے مناسب ہے، تو یہ استعارہ تشریحی ہو۔ رغبات مستوقفۃ بالمتاع لدیہ، تو رغبات اپنی سواریوں کو اس کے سامنے ٹہرائے ہوئے تھا، تو چاہتوں کی سواریاں تو نہیں ہوتی، تو ظاہر رغبات مشبہ ہے، اور اصحاب المتاع یعنی انسان مشبہ بھی ہے، استعارہ مکنیہ ہے۔ متاع اس کے لیے ثابت کیا ان سواریوں کو، تو یہ استعارہ تخیلیہ ہوا، اور سواریوں کو ٹہرانا مستوقفتاً یہ اس کے لیے مناسب ہے، استعارہ ترشیحیہ ہوا۔ آگے ہے لا تحل انامل الانظار، غور و فکر کے پورے نہیں کھول سکتے، تو غور و فکر کے انگلیاں نہیں ہوتی، جوڑ نہیں ہوتے اور پورے نہیں ہوتے، تو انظار مشبہ ہے اور اصحاب الانابل مشبہ بھی، استعارہ بالکنایہ ہے۔ انملا اس کے لیے ثابت کیا تو یہ استعارہ تخیلیہ ہوا، اور معضلات اس کے لیے ثابت کیا تو استعارہ ترشیحیہ ہوا۔ لا یفتح بنان البیان، بیان کے پورے، بیان کے بھی پورے نہیں ہوتے، تو بیان بھی مشبہ ہے، اصحاب البیان اس کے لیے مشبہ بھی ہے، استعارہ بالکنایہ ہے۔ بنان یعنی پوروں اس کے لیے ثابت کرنا، یہ استعارہ تخیلیہ ہوا، اور کھولنا پوروں کے ساتھ یہ مشابہ ہیں، تو یہ استعارہ ترشیحیہ ہوا۔ اسی جملے میں دوسرا استعارہ بھی ہے، وہ ابواب مغلقات ہی، مغلق مضامین کے دروازے، تو مغلق مضامین کے دروازے بھی نہیں ہیں، تو مغلق مضامین کو تشبیہ دی ہے ایک خزانوں کے ساتھ جس کے دروازے ہوتے ہیں، استعارہ مکنیہ ہے، اور ابواب کو اس کے لیے ثابت کیا تو یہ تخیلیہ ہوا، اور دروازوں کو کھولنا یہ مناسب ہے، تو یہ استعارہ ترشیحیہ ہوا۔ اگلا جو جملہ ہے فلطائف بعد تحت حجب الالفاظ مستورۃ، حجب الالفاظ، الفاظ کے پردے، تو الفاظ کو لطائف الکتاب کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور اشیاء محجوبہ، لطائف کتاب کو تشبیہ دی ہے اشیاء محجوبہ کے ساتھ، اس چیز کی جس کے پردے ہوتے ہیں،
اور یہ استعارہ بالکنایہ ہے. حجب اس کے لیے ثابت کیا ہے تو یہ استعارہ تخیلیہ ہوا، اور استار اس کے لیے ثابت کیا تو مستورتن یعنی استار ستر یستر اس کے لیے استعمال کیا تو یہ اس کے لیے ترشیحیہ ہوا. اگلے جملے میں وخرائدہ فی خیام الاستار مقصورتن، خرائد جو ہے یعنی عورتیں، مقاصد کتاب کو دلہنوں کے ساتھ تشبیہ دی تو یہ استعارہ تصریحیہ ہے، اور پھر خیام اس کے لیے ثابت کیا تو یہ استعارہ تخیلیہ ہوا، اور مقصورتن یعنی پردوں میں بند ہونا یہ اس کے لیے مناسب ہے تو یہ استعارہ ترشیحیہ ہوا. ترا حوالیہا ہممن مستشرفۃ الاعناق، ہمتوں کے گردنیں بلند ہونا، تو ہمتوں کی گردنیں بلند نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہمتوں کی تشبیہ دی ہے انسان کے ساتھ جس کی گردن ہوتی ہے، استعارہ مکنیہ ہوا. اناق اس کے لیے ثابت کیا تو یہ استعارہ تخیلیہ ہوا، اور استشراف اس کے لیے ثابت کیا تو گردن اونچی کرنا یہ اس کے لیے مناسب ہے، لہٰذا استعارہ ترشیحیہ ہوا.